جس کی گارنٹی نہیں ہے، جس طرح انسان کی سانسوں کا بھروسہ ہی نہیں ہے، کون سا لمحہ ہمیں لے جائے دنیا سے ختم ہو جائے۔ اسی طرح مختلف عقائد کے اندر تعین نہیں کرنا۔ جب قرآن سے رہنمائی لیں گے، محمد کے فرمان سے رہنمائی لیں گے، تو ہم اس عقیدہ جو رائے حق کے اوپر گامزن ہے ہم آٹومیٹکلی چل پڑیں گے، ہماری سمجھ درست ہو جائے گی۔ اختلاف تو کرنا ہی نہیں، کسی کو برا بھلا کہنا ہی نہیں، بلکہ دعوت یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ آپ بھی اور میں بھی، ساری امت مسلمہ اپنی سمت کو درست کرنے کے لیے قرآن اور پیارے محمد کے فرمان سے اپنا رہنمائی لے لیں، پھر ہماری سمت درست ہے۔ پچھلے جمعے پہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج مختلف فرقے، مختلف عقیدے لوگوں کو گمراہی کی چکی میں لے کے جا رہے ہیں ناکامی کی طرف۔ جیسے دعویٰ ہے ہر فرقے کا کہ ہم درست ہیں، وہ جی قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سارا کچھ تو کرتے ہیں، ہماری مطلب کیسے درست نہیں؟ ہم قرآن کی بعض آیات کو مانتے ہیں اور بعض آیات کا ہم کفر کرتے ہیں۔ اب عقیدوں کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کچھ آیات کو مان رہے ہیں، کچھ آیات کو نہیں مان رہے۔ جو پورے قرآن کو مانتے ہیں، سارے عقیدے مانتے ہیں نہ، دعویٰ ایک الگ چیز ہے، عمل ایک الگ چیز ہے۔ دعویٰ سب کا ہے، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ہم دوسری نماز کو مانتے ہیں، ہر چیز جب مانتے ہیں، لیکن انکار کیسے ہے؟ انکار اس طرح ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ملاوٹ نہ کرو، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، قرآن کے آیت کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کی کتاب کے لیے جھوٹ نہ بولو، ہم خود اپنے آپ کو غور کریں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب جھوٹ بولتے ہیں تو قرآن کی آیات کا انکار ہو گیا۔ ہم کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جا کے ہم کہیں اور سے مانگ رہے ہیں، ماتھا کہیں اور ٹیک رہے ہیں، آیتیں اپنی حاجات کے لیے کسی اور سہارے کی تلاش کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔ قرآن کی آیات کا انکار ہو گیا۔ کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری حمد و ثنا ہے، تمام تعریفیں تیری ہیں، للہ اللہ تیری ہے، اور تعریف ہم کسی اور کی کر رہے ہیں۔ اور یہ فلاں کے پاس گیا، بہت اچھا کام کیا، کامیاب ہے، میں گیا میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا۔ ارے کام تو ہندو کے بھی ہو جاتے ہیں، کام تو سکھ کے بھی ہو جاتے ہیں، کام تو یہودیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، انگریزوں کے بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان سے حساب لینا ہے۔ کام ان کے بھی ہوتے ہیں، جاتے وہ مندر میں، کام ان کے بھی ہوتے ہیں، جاتے وہ گرجے میں، کام ان کے بھی ہوتے ہیں، جاتے وہ گردوارے میں۔ اب کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اپنے گرو نانک کے پاس، ہمارا کام ہو گیا۔ عیسائی کہتا ہے میں اپنے اس عبادت خانے میں گیا، میرا کام ہو گیا۔ یاد رکھ لیں، اسی طرح جب ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی پتہ بھی حرکت کر سکتا، ہمارے بڑے نقصان کا مالک بھی تو ہے، پھر ہم کہیں اور رجوع کریں گے تو ان غیر مسلموں میں اور ہم میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ کام تو ہمارا ہونا ہی ہونا ہے، اللہ نے کرنا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ، ہماری سمت، اصل سمت غلط ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ہم گمراہی میں چلے جائیں گے۔ جب ہم قرآن کی کسی آیات کا انکار کرتے ہیں، اسے کفار کر رہے ہیں، کھلے سر سے مانتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو مانا لیکن مانگنے کہیں اور چلے گئے، ہم نے قرآن کو مانا، ماتھا کہیں اور جا کے ٹیک دیا، ہم نے قرآن کو
صحابی رسول کو ایک خلو ہے، محبت کے اندر انسان کی دوائی ہے. وہ غیر مسلم محبت کے اندر کیا کچھ نہیں کر رہے. غیر مسلموں کی زبانوں سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی، ہندو کی زبان سے سنی، سکھ کی زبان سے سنی، اللہ کی تعریف سنی، لیکن ان کا اصل سمت درست نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا، اپنی سمت کو کیسے غلط کر لیا، غیر اللہ کے مانگنے چلے گئے، اللہ کے علاوہ سجدہ کہیں اور کیا، رزق داتا کسی اور کو ماننا، مشکل کشا حضرت علی کو کہا، سمتیں غلط کرتے گئے. یہاں وعدہ کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، نماز میں کھڑے وعدہ اللہ سے ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اے رب تیری حمد و ثنا ہے، الحمد تیری حمد و ثنا ہے، اللہ تیری حمد و ثنا اللہ کی، اور پھر تعریف کسی اور کی. رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے. جو ہمیں پتہ ہے ان کا بھی رب تو ہے، جو نہیں پتا تمام عالمین جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے، پیدا نہیں کیا، جتنے عالم دنیا میں ہیں یا دنیا سے باہر ہیں، تو جانتا ہے. سب کا مالک اکیلا تو ہے. یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہر وقت کے اندر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں یہ وعدہ ہو رہا ہے اللہ تیری عبادت، ایاک نستعین تجھ ہی سے. وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ مانگنے کہیں اور جا رہے ہیں. یاد رکھنے جب ہم اپنے قرآن کی آیات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنائیں گے، یاد رکھنے پہ گمراہی ہے. ایک ایک ہماری گمراہی کا عمل، ایک ایک عمل اس کا ہمیں ساتھ دینا ہے. کئی ایسے ہمارے کئی ایسی حرکات ہیں قیامت والے دن ہمیں یاد نہیں ہوں گے، بھول چکے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے گلے کے اندر کتاب پڑھی ہوئی ہے، لکھا جا رہا ہے. اللہ کہے گا اب اپنی کتاب کو کھول کے پڑھ، کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو نے کیا کیا دنیا میں کیا ہے پڑھ لے. جب انسان دیکھے گا اچھے اعمال والے اچھے اعمال کو دیکھیں گے، یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، یاد ہی نہیں ہوگا. یہ یاد ہی نہیں ہوگا کسی بیوہ کی مدد کی تھی، یاد ہی نہیں ہوگا اللہ کے گھر کو آباد کیا تھا، یاد ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا تھا. لیکن کتاب ہمیں بتائے گی. اور پھر یہ سرمایہ ایسا ہے، ایک ایک عمل کئی خربوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کے منافع کے ساتھ ہمیں دیا جائے گا. پتھر ہٹایا تھا، وہاں قیامت والے دن لاکھوں لکھی ہوں گی، یاد نہیں یہ کہاں سے آ گیا. کتاب بتائے اللہ کہے گا تم نے ایک پتھر ہٹایا تھا کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیرے زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، کون سا ایسا عمل ہے، ایسا عمل کون سا ہے جو تیرے گناہوں کو مٹاتا ہے، تیری نیکیوں کو بڑھاتا ہے، مرتبوں کو بلند کرتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تیرا کردار یہ ہو جائے، جب تیری عادت یہ ہو جائے، جب یہ محسوس کرے کہ کسی دوسرے کو کانٹا چبھ جائے، کسی دوسرے کو کانٹا چبھ جائے، اس کو جو تکلیف ہو اس کانٹے کے چبھنے سے وہ تو محسوس کرے، تجھے بھی وہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ کی مخلوق کو اگر دوسرے کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو محسوس کر کہ وہ تکلیف اس کو نہیں پہنچی، مجھے پہنچی ہے. پھر تیرے گناہ معاف ہوں گے، پھر تیرے مرتبے بلند ہوں گے. آج ہم اعمال کا جائزہ لیں. کسی کو تکلیف پہنچتی ہے،
ہم کیا کہتے ہیں اچھا ہو گیا یار، یہ اس طرح کرتا تھا، اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. اور اللہ کے بندوں ٹھیک نہیں ہوا. دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرو، اسی طرح دوسروں کی ضروریات کو محسوس کرو، دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کرو. یہ نہیں پڑوسی رہتا ہے، پڑوسی کے گھر کھانے کو کچھ نہیں، ہم اور مسلمان کھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے لیے. اور یہ بچے اتنے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے زکات کے بنتے ہیں، ہم نہیں دیتے. ہزاروں روپے ہوتے ہیں، حساب لگا لیں وہ کہاں وہ سرمایہ تو 100 پہ 2.5 روپے. اسی طرح حساب لگائیں وہ کس کا حق ہے؟ غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا، مسکین کا، خیش گربا کا وہ حق ہے. روزانہ کی مزدوری میں بھی وہ حق ہے. روزانہ کی مزدوری ہے، 500 روپے کو بندہ لیتا ہے، 500 روپے کے ساتھ 100 کے ساتھ 2.5 ہے، کتنا بن گیا؟ وہ نکال دے، برکت بھی ہو جائے گی، نفع بھی ملے گا. یہاں عالم یہ ہے، موبائل کا دور ہے، 100 روپے کا ہم لوڈ کراتے ہیں، 100 روپے کا 26 روپے اس میں سے وہ ٹیکس کاٹ دیتے ہیں. کٹتے ہیں نہیں کٹتے؟ 26 روپے 100 میں سے کٹ رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے. ایڈمنٹ جا رہے ہیں، 100 میں سے 25-26 روپے چلے گئے، آسانی سے دے دیتے ہیں. کٹ گئے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دینے میں تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح مساجد کا حق ہے. کیا کہ مساجد کا اہل محلہ کا مساجد کا خیال رکھیں. یہاں صفائی کا بھی خیال رکھیں، ستھرائی کا خیال. مودی صاحب کا یہ وہی کرے گا، موزہ نہیں کرے گا، بنانے والا کرے گا، یا جو وہاں پہ اٹھائیاں نہیں وہی کریں گے. کوئی طریقہ نہیں ہے. ہر بندے کا حق ہے مسجد کے اندر اس نیت سے پہلے جانا کہ جمعہ ہے پہلے جاؤ، زیادہ ثواب ملے گا. تھوڑی سی مسجد کی صفائی کر دیں گے، درجہ ہے، درجہ بدرجہ صفوں کو جھاڑ دیں گے. قرآن پڑھے ہوتے ہیں، گرتا پڑا ہے، پرواہ نہیں ہے. آج قرآن کے اوپر گرتا پڑا ہے، کل قبر میں کسی اوپر پڑے گا. اور وہاں وہ مقام کیسا ہے، وہاں پہ بڑی سمجھ آ جائے گی. لیکن پھر ہمارے پاس کوئی لوٹنے کا ذریعہ نہیں ہوگا. پھر پچھتاوا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ دوبارہ ہمیں نہیں بھیجے گا. قرآن یہ کہتا ہے، عرض یہ کہہ رہا تھا کہ عبادات صرف اللہ کے لیے، عبادتیں ساری، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز، کسی پیغمبر کی عبادت بھی جائز، کسی ولی کی بھی، صحابی کی بھی، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. وہی معبود ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، کارساز صرف اللہ ہے، دستگیر صرف اللہ ہے، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے. قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سیدھے راستے پہ اللہ چلا ہمیں، اس راستے پہ جن راستے پہ جن لوگوں کو تم نے چلایا اور ان کے اوپر انعام دیے، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیے، درجہ بدرجہ انعام کیے. انبیاء کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام نے عمل کیا. آج بڑی آسانی کا مسئلہ ہے. دیکھیں میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، کچھ چہرے نئے ہوتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بندہ کہتا ہے ہمارے گھر میں ختم ہے جی، ختم قرآن ہے. جی ختم قرآن تو بنا رہا ہے، نیکی کا کام ہے. بچی گھر میں تو جوتے سے پہنے مسجد، وہ جی ختم قرآن ہے، نیکی کا کام ہے. وہ جی تسبیحاں پڑھی جائیں گی، آ جاؤ، کھجوروں کی ہڈیاں پڑھی جائیں گی. وہ خدا کے بندو سوال یہ کہ یہ پہلے کس صحابی نے کیا تھا؟
صدیق نے کیا، ختم کرایا گھر میں، اٹکے پڑی، کھجوریں پڑی، تسبیحات پڑی، موتی چلائے، کس صحابی نے چلائے؟ یہ کام کس صحابی نے کیے؟ نہ فاروق نے کیے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ حسن نے، نہ حسین نے، کسی صحابی نے ایسے کام نہیں کیے۔ تم کون ہوتے ہو ایجاد کرنے والے؟ اس ایجاد کو جو صحابہ کرام نے نہیں کیا آج ہم کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کلو بدعۃ ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار۔ یہ بدعات دین کے اندر، دین تو مکمل ہے، اللہ کے نبی کا دین مکمل ہو گیا۔ آج ہم اپنے گھر میں نیا کام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی کی دین سے انکار ہو گیا، دین مکمل نہیں ہوا تھا، ہو گیا تھا۔ پھر ہم اپنے گھروں کے اندر ایجاد، وہ جی دیکھیں یہ تو ثواب کے لیے، کون سا ثواب ہے دین کے اندر نئی ایجاد کا کر لینا؟ یہ ایجاد کا کر لینا یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گا، جنت میں نہیں لے جائے گا۔ بچ جاؤ ان چیزوں سے، اللہ کے نبی کے دین کو اپناؤ۔ وہ تو چھوڑ رہے، زکات دے نہیں رہے۔ اور جی میں پہلے عرض کر رہا تھا، مردہ مر گیا، گھر والا سربراہ یا کوئی بھی مر گیا، اور جی دے کے پکائیں، ختم کرائیں۔ ارے یہ چیزیں اس کو تو شادی کی جن میں ساری زندگی ملاوٹ کی، زندگی کو درست نہ کیا، زکات نہ دی، حج نہ کیا، بیووں کا حق مارا، یتیم کا حق مارا، بخیل رہا، غیبت کرتا رہا، چغلی کرتا رہا، یہ سارے کام کرتا رہا، تمہارا ختم اس کو بچا دے گا، تمہاری بیٹے اس کو بچا دے گی؟ اور بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم پورا قرآن کے مطابق عمل نہیں کر لیتے، مت کہو میں فلاں عقیدے سے، میں فلاں عقیدے سے، میں فلاں عقیدے سے۔ عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تم کو مسلمان بنایا، مسلم بنا، مسلمان، سب مسلمان بنے، سارے مسلمان۔ اس کے بعد قرآن کے مطابق زندگی کو بناؤ، جو عقیدہ درست ہے آٹومیٹک چل پڑو گے۔ ملاوٹ کی بات ہی نہیں رہی، ملاوٹ کی بات ہے ہی نہیں۔ اور پھر چھان بین کرو، قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق چلنے والے کون لوگ ہیں؟ کون سے لوگ ہیں؟ آج تو تم لوگوں کو سمجھاتے ہو اپنے اکابرین کے لیے، اپنے عقیدوں کے لیے، اپنے عقیدوں کی پاسداری کرنے کے لیے، یہ گمراہی میں لے جائیں گے۔ بھائی قرآن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا ان کے جن پر تو غصے ہوا، اللہ کے پر غصے ہوا ملاوٹ کرنے والوں پر، اللہ کے پر غصے ہوا زکات نہ دینے والوں پر، اللہ کے پر غصے ہوا نماز نہ پڑھنے والوں پر، اللہ کے پر غصے ہوا روزے نہ رکھنے والوں پر، اللہ کے پر غصے ہوا بیوہ یتیم کا مال کھانے والوں پر، اللہ کے پر غصے ہوا غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، لوگوں کی تکلیف کو محسوس نہ کرنے والے، مساجد کا خیال نہ رکھنے والے، قرآن کا خیال نہ رکھنے والے، دین کے احکامات کو بڑھانے والے۔ اللہ پہ غصے ہوا کہ نہ ہوا؟ اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکالو۔ رہنمائی قرآن سے مشکل نہیں ہے، موٹے علوم تو پالو، عقیدوں کی بات ہے، موٹی باتیں پالو۔ ٹائم پورا ہو گیا، موٹی باتیں سیکھو کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، انسائی کا خیال رکھنا ہے، یتیم کا خیال رکھنا ہے، بیوہ کا خیال رکھنا ہے۔ دعویٰ یہ ہے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، آستینیں چڑھا کے تقریریں کرنے والے ہمارے علاقوں کے اندر، چیخ چیخ کر بولنے والے، دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والے، دوسروں کو کیا کیا کہنے والے، سارا کچھ کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہی لوگ جن کو وہ برا بھلا کہتے ہیں جا کے 100 روپے دے دے، بسم اللہ کر کے اس کو جنت تک بھروس دے دے، اللہ قبول کرے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میاں تیرے پر کفر کا فتویٰ لگایا، میاں تو چور ہے، تو ٹھگ ہے، تو بریلوی ہے، تو بڑا ہے، تو دین بڑا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اس کے عیب پیسے آئے گئے، یہ بس اللہ جنت دے۔
مرنے والے کے لیے جنت 10 روپے کے اندر جنت دی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے. تو بھائی یہ دین نہیں ہے. یاد رکھ لو، آستینے چڑھا کے چیخوں پکار کر کے صحابہ کا نام لے لے کے چیخوں پکار کرنا یہ دین ہے. دین کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی کو اپنا، جو کام صدیق نے کی وہ کر، کام وہ بگڑے بگڑے کام تویز آگے کرنے والے کام مختلف لوگوں کے خدا بنے ہوئے ہو. کئی صحابہ کرام نے تعویذ کیا تھا، کسی صحابی نے تعویذ نہیں کیا. آج کرنے اور کرانے والا وہی فاسق واجب کیوں گئے؟ جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، جو کرتا ہے وہ کام سے بڑا کام ہے ہی نہیں. جو لوگوں کو گمراہی میں لے جا رہا ہے، تباہی میں لے جا رہا ہے، لوگوں کو بدکاری میں لے جا رہا ہے، لوگوں کا خدا بنا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یا رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم اے رب رحیم ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رب کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم پوری امت مسلمہ جو دنیا سے چلے گئے، یا رب کریم ان کی قبروں کو روشن فرما دے، نور سے بھر دے. یا رب کریم کلمہ پڑھنے والوں کے گناہوں سے درگزر فرما دے. یا رب کریم یا رب رحیم ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما دے. یا رب کریم ہمیں ہدایت والے راستے پہ گامزن فرما دے. یا رب کریم قرآن اور پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے. یا رب کریم ہماری زندگیوں سے شرکوں کا خاتمہ فرما دے. یا رب کریم ہمیں ہدایت والی کتاب کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم جن کاموں سے تو ناراض ہے، یا رب کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. یا رب کریم جن چیزوں سے تو راضی ہے، یا رب کریم ہمیں ان راستوں پہ چلا دے. یا رب کریم ہدایت والے راستے پہ چلا دے. یا رب کریم یا رب رحیم یا رب کریم امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا رب کریم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. یا رب کریم حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما دے. یا رب کریم اپنی بارگاہ سے اپنی یا رب کریم تو رحیم ہے، تو کریم ہے. یا رب کریم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. یا رب کریم قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما دے. یا رب کریم جن کے گھروں کی چھتیں نہیں ہیں، یا رب کریم اپنی بارگاہ سے انہیں عطا فرما دے. یا رب کریم یا رب کریم ہماری ضروریات کو پورا فرما دے. یا رب کریم ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. یا رب کریم دین کے لیے قبول فرما دے. یا رب کریم جن کی دعائیں کالی کملی والے آقا نے امت کے لیے مانگی ہیں،
یا رب کریم ہم ساری مانگیں ہمیں عطا فرما دے یا رب کریم جن چیزوں سے کالی کمی والے آقا نے پناہ مانگی ہے یا رب کریم ہم پناہ مانگتے ہیں یا رب کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھ یا رب کریم ہماری دعا کو قبول فرما دے یا رب کریم یا رب الہی ہم زندگی کے اس حصے میں جس میں تو دعاؤں کو لوٹتا نہیں یا رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعَالَى أَكْبَرُ يَعْلَمُ مَا تَشَاءُونَ.